بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، یہ آپ نے اردو کی وہ بک جو تھی نا، اس میں آپ نے اف میری دانت وہ سبق پڑھا تھا نا؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جو ایکسرسائز ہے، جو مشق آپ کو دیا گیا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ اپنی اس طرح کریں، اردو کی کتاب یہ نرگس جو ہے چوتھی جماعت کے لیے فوزہ احسان فاروقی نے جو لکھا ہے، آپ کی اردو کی کتاب ہے، آپ اپنی اس اردو کی کتاب کو کھولیں صفحہ نمبر 11 پر۔ یہ ہے صفحہ نمبر 11۔ آپ کو پتا ہوگا بچوں، یہ صفحہ نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو ذرا پرفارم کرتے ہیں۔ پہلے ایکٹیویٹی جو ہے وہ تو خیر ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ کلاس کی ایکٹیویٹی ہے، کلاس میں یہ ہونی چاہیے۔ پہلی ایکٹیویٹی میں ایک یہ ہے کہ سنیے اور پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اپنے استاد یا استانی کی بلند خوانی غور سے سنیے۔ بلند خوانی، یہ وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جس طرح ہم خواب ہے نا، یہ غلط ہے۔ خواب، جس طرح خواہش ہے نا، یہ غلط ہے۔ خواہش وہ نہیں پڑھیں گے، اس طرح اس میں بھی ہم وہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ بلند خوانی۔ جب آپ کی ٹیچر جو ہیں وہ اونچی آواز سے سبق پڑھتی ہے نا، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بلند خوانی۔ تو جب وہ بلند خوانی کر رہی ہوتی ہے تو اس کو غور سے سنیے اور سبق کے الفاظ پر نظر رکھیے۔ ہر ایک لفظ جو آپ کی ٹیچر جو ہے وہ بلند خوانی کر رہی ہے اس کو آپ کیا کریں؟ اس پہ نظر رکھیے اور غور سے سنیے۔ لیکن بچوں، یہ ایکٹیویٹی تو خیر ہم کلاس میں کر سکیں گے، یہ تو آن لائن کلاسز چل رہے ہیں نا، تو یہ پڑھ بھی چکے ہیں ہم۔ پچھلے لیکچرز آپ چیک کریں، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بلند خوانی میں نے خود کی ہے، تو اس کو آپ غور سے پڑھیں اور ہر لفظ پہ آپ نظر رکھیں اور ہر لفظ کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ پھر سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجئے۔ اب آپ اس طرح کریں کہ خود پڑھیے، مائک آپ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اور سارا سبق جو ہے وہ خود پڑھے بلند آواز کے ساتھ۔ بلند خوانی مطلب کیا ہے؟ بلند آواز سے، اونچی آواز سے پڑھنا۔ تو خود کریں، اس کو ریکارڈ کریں اور ہمیں بھیجیں، ٹھیک ہے؟ ہر طالب علم باری باری چند سطور پڑھیں۔ تو خیر وہ تو کلاس میں زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہر ایک اگر ایک مکمل وہ سارا سبق پڑھیں گے تو وہ تو کافی وقت اس پہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی چند سطور۔ تو آپ چند سطور میں، آپ تو اپنے گھر میں اور کلاس میں تو آپ ہیں ہی نہیں، تو اس طرح کریں کہ چند سطور نہیں بلکہ پورا سبق پڑھیں اور وہ مجھے بھیجیں واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ بچوں، نئے الفاظ دی گئی ہیں۔ اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ تھے، وہ مشکل الفاظ دی گئی ہیں اور اس کے معنی جو ہیں وہ بھی لکھ کی گئی ہیں، وہ بھی آپ کو دی گئی ہیں۔ تو اس کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں اور اپنے نوٹ بک میں لکھ کے پکچر اس کی آپ مجھے واٹس ایپ کریں۔ دندان، دندان لفظ آیا تھا، دندان ساز جو لفظ آیا تھا نا، تو اس سے دندان لیا گیا ہے۔ دندان کا مطلب ہے دانت۔ آپ کے دانت جو ہوتے ہیں بہت سارے نا، ان کو دندان بھی کہتے ہیں۔ دندان ساز، دندان ٹھیک کرنے والا، دانتوں کو ٹھیک کرنے والا، یعنی کہ دانتوں کا ڈاکٹر۔ جس طرح گڑی ساز ہوتا ہے نا، وہ گڑی ٹھیک کر دیتا ہے، تو دندان ساز جو ہے وہ آپ کی دانتوں کا علاج کر کے آپ کے دانتوں کو ٹھیک کرتا ہے، اس لیے دندان ساز کو ہم دانتوں کا ڈاکٹر بھی بولتے ہیں۔ دائیں، دائیں مطلب ہے سیدھی طرف، بائیں کو ہم الٹی طرف بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بائیں کو ہم پشتو میں گس طرف بولتے ہیں۔ دائیں کو ہم سیدھی طرف بولتے ہیں اور پشتو میں ہم خے طرف بولتے ہیں۔ وعدہ، وعدہ مین اپنے الفاظ دینا اور پھر اس کا برم رکھنا، یعنی کہ اس کو پھر پورا کرنا، اس کو ہم عہد بولتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں یا میں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں، دونوں صحیح ہے۔ حدیث، یہ بھی لفظ آیا تھا، تو یہ تو ہم آپ کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات جو ہے اس کو حدیث بولتے ہیں اور اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ، اس پہ عمل کرنے کو پھر ہم سنت بولتے ہیں بچوں۔ نیکسٹ،
یہ سوالات ہیں، یہ جس بک سے میں نے پکچر لیا ہوا ہے اپنی بیٹے کی بک سے، تو اس میں انہوں نے یہ گھر میں کیا ہوا تھا پہلے ہی سے. آپ نے اگر نہیں کیا ہے تو بک پہ آپ یہ کریں، ٹھیک ہے. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. ڈرامے میں اس میں کیا تھا؟ اف میرے دانت. ڈرامہ اف میرے دانت میں دیش کی صفائی سے متعلق بتایا جا رہا ہے. تو بچوں اس ڈرامے میں آپ کو کس چیز کے بارے میں، کس چیز کی صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ کپڑوں کی صفائی کے بارے میں، یا دانتوں کی صفائی کے بارے میں، یا جسم کی صفائی کے بارے میں، یا بالوں کی صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ تو بچوں صفائی تو ساری چیزوں کی ضروری ہوتی ہے، لیکن اس ڈرامے میں دانتوں کی صفائی کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو آپ یہاں پہ دانتوں کو لکھو، یہاں پہ غنہ کر لو، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس پہ پینسل بھریے، یہ ٹھیک کریں. آپ اس کو بھی آپ نوٹ بک میں لکھیں، یہ بھی نوٹ بک کا کام بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے. پھر سوال نمبر 2 میں جو بلینک دیا گیا ہے، اس ڈرامے میں ڈیش کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے. چیک کریں کتنے کردار ہے اس میں. مجھے جتنا یاد ہے، ایک امی ہے، ایک عمر ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر ہے، چوتھا کون ہے؟ خود چیک کریں کہ 4 ہے کہ 2 ہے کہ 3 ہے کہ 5 ہے. اس میں تو جگر خان نے 4 لکھے ہیں، آپ چیک کریں کہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے. سوال نمبر 3، حدیث کا بورڈ ڈیش کی دیوار پر لکھا تھا. جو حدیث لکھی گئی تھی نا، ایک بورڈ تھا صفائی کے بارے میں، حدیث اس پہ لکھا گیا تھا. تو وہ حدیث کا بورڈ جو تھا وہ گھر کی دیوار پر لگا تھا، یا کلینک، یا اسکول، یا مسجد. تو بچوں آپ کو یاد ہوگا مسجد اسکول کا تو اس میں ذکر ہے ہی نہیں. گھر میں انہوں نے اس طرح کسی قسم کا بورڈ نہیں لگایا تھا. یہ کلینک کی دیوار پر یہ بورڈ لگایا گیا تھا. سوال نمبر 4، ڈیش نے حدیث کا مطلب سمجھایا. تو کس نے عمر کو وہ حدیث جو تھی، وہ اس حدیث کا مطلب جو تھا وہ سمجھایا تھا؟ تو وہ تو ڈاکٹر تو نہیں تھا، امی بھی وہاں پہ نہیں تھی، عمر تو خود سمجھ نہیں رہا تھا. تو ابو نے حدیث کا مطلب سمجھایا، ٹھیک ہے. نیکسٹ میں جا رہا ہوں بھائی، یہ تو بہت ایزی ہے، یہ خود آپ بک میں کریں. خوش خطی، یہ ہے، ٹھیک ہے. بچوں آپ کو پتا ہوگا ایک ہا ہوتا ہے اور ایک یہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، جیم ہا، وہ ہا ہوتا ہے، یہ ہا ہے. اس کو ذرا نرم ہم پڑھتے ہیں. اس کی آپ خوش خطی کریں، آپ نوٹ بک میں ایک پیج اس پہ لکھ کے، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ دی گئی ہے، یہاں سے شروع کریں اور یہاں پہ گول جا کے یہاں پہ آپ ان پوائنٹ پہ آپ آ جائیں، ختم کریں. یہ آپ کی ہے بن جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی کچھ جگہ دی گئی ہے، یہاں پہ بھی لکھ کے، اور نوٹ بک بھی آپ کو میں کام دے رہا ہوں، ایک پیج اس پہ لکھ کے. سارا کام جو ہے یہ نوٹ بک کا ہے. نوٹ بک میں آپ ان سارا کام جو ہے وہ لکھ کے. دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں یہ ریڈنگ اونچی آواز سے اس کی ریکارڈنگ کر کے مجھے بھیجیں. یہ الفاظ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں معنی کے ساتھ، اور پھر یہ خانہ پوری جو ہے یہ کریں آپ اپنی نوٹ بک میں، اور پھر ایک پیج ایک صفحہ اس کی کریں. لیکن میں نے آپ کو جج کیا ہے، آپ ایک دن کا کام 3 دنوں میں کرتے ہو. آج میں نے کر دیا، آج اگر آپ نے مجھے یہ بھیج دیا، اگر آپ بھیج دیتے ہیں مجھے سینڈ کر دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، کل آپ کو آپ کا لیکچر مل جائے گا نیا. اوکے، سو دس از دا اینڈ. کل ڈسکس کریں گے باقی کام، لیکن بشرط یہ کہ اگر آپ مجھے ویڈیو کر بھیج دیتے ہیں، سارا کام بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے.